بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں پروفیسر شیراز ساگر گفتار اکیڈمی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم 11ویں جماعت کا 10واں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے مکتوبات اقبال اور مصنف ہے علامہ محمد اقبال۔ صنف کے اعتبار سے یہ خطوط پر مبنی ہے اور ماخذ ہے مکاتیب اقبال مرتبہ سید مظفر حسین برنی۔ عزیز طلبہ، یہ سبق 2 خطوط پر مشتمل ہے اور آج پہلے لیکچر میں ہم پہلے خط پر بات کریں گے، لیکن اس پہلے خط کو پڑھنے سے پہلے مختصر سا علامہ اقبال کا تعارف پیش کریں گے، اگرچہ کہ علامہ اقبال کسی تعارف کے محتاج ہرگز نہیں، لیکن پھر بھی یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ ہم ان کا ذکر کیے بغیر سبق کو پڑھیں۔ عزیز طلبہ، یہ ایک تصویر ہے علامہ اقبال کی جو کہ ان کی اصل تصویر ہے۔ یہ نہ تو پینٹنگ ہے نہ خیالی تصویر ہے، یہ اصل تصویر ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پوتے منیب نے ان کے اصلی نیگیٹو سے اس کو بنوایا ہے۔ تو دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے اور کچھ پرنٹ بھی اس کا ٹھیک طرح سے نہیں، تو لگ رہا ہے کہ واقعی حقیقت میں یہ اس دور کا نیگیٹو تھا جس سے اس کو پرنٹ کروایا گیا ہے۔ تو بڑی عمدہ تصویر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کی ولادت 9 نومبر کو ہوئی 1877 کو اور وفات 21 اپریل 1938 میں ہوئی، 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ گو کہ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کو شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، حکیم الامت اور روح عصر کے القابات بھی دیے جاتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو کردار کی بلندی، عمل پہم، جہد مسلسل، استقلال اور خود شناسی و خود اعتمادی کا سبق دیا۔ اقبال کی شاعری حکیمانہ وقار، مذہبی جوش و جلال اور درد مندانہ تڑپ کا بہترین مرکب ہے۔ اقبال کی شاعری اپنے وقت کے سیاسی، سماجی، اخلاقی مسائل اور ان پر بصیرت افروز تبصروں کا قابل قدر مجموعہ ہے۔ اقبال نے اپنے شاعرانہ افکار کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ تو عزیز طلبہ، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق کا ماخذ کیا ہے۔ یہ ہے جی اس سبق کا ماخذ، یہ وہ کتاب ہے جس کا عنوان ہے کلیات مکاتیب اقبال مرتبہ سید مظفر حسین برنی۔ تو مظفر حسین برنی نے اس کو مرتب کیا ہے، اور اسی کتاب سے ہمارے سبق میں موجود جو 2 خط ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ پہلے خط کا تعارف یہ ہے کہ اس میں اقبال کی بیماری اور ان کے طبیبوں کا ذکر ہے، اخلاص کی اہمیت پر بات کی گئی ہے، اور مکتوب علیہ کو
کچھ دعوتوں کا قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اپنے پاؤں کے درد کے بارے میں بتایا ہے، اور مکتوب علیہ کو لاہور آنے کی دعوت دی ہے، اور اپنی ایک فارسی کتاب اسرار خودی کے ترجمے کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اس کا بھی آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر خط کو پڑھتے ہیں جی۔ پہلا خط، پہلے سبق کا عنوان مکتوبات اقبال۔ تو مکتوب کہتے ہیں خط کو، اور مکتوبات اس کی جمع ہے۔ تو یہ سبق چونکہ دو خطوط پر، دو مکتوبات پر مبنی ہے، اس لیے اس کا عنوان رکھا گیا مکتوبات اقبال۔ تو پہلا خط ہے مولانا گرامی کے نام۔ تو مولانا گرامی یہ ایک شاعر ہے، ایک فارسی شاعر، گرامی ان کا تخلص ہے، لیکن اس کا جو لفظی مطلب ہے، جو لفظی معنی ہے، وہ ہے بہت ہی بزرگ یا پھر بہت ہی مکرم اور معزز۔ تو مجازی معنوں میں آپ کسی پیارے کو، کسی دوست کو بھی گرامی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں تخلص کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا پورا نام بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ جناب مولانا گرامی، میں ابھی تک علیل ہوں، گو پہلے کی نسبت بہت افاقہ ہے۔ گو مطلب اگرچہ، علیل ہوں یعنی ابھی تک بیمار ہوں، افاقہ ہے یعنی مرض میں کمی ہے یا آرام ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی کامل صحت عطا فرمائے۔ کامل صحت کا مطلب ہے جی مکمل صحت یا شفائے کاملہ۔ حکیم اجمل خان صاحب نے دلی سے دوا بھیجی تھی، مگر اس سے بھی بہت کم فائدہ ہوا۔ یہ حکیم اجمل خان جو ہیں، یہ دلی کے بہت ہی مشہور و معروف حکیم تھے۔ ان کا مکمل تعارف بھی میں تشریح کرتے ہوئے کروں گا۔ کل گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود تشریف لے آئے تھے، انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا تھا، دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ گرداسپور جو مشرقی پنجاب کا ایک ضلع، ایک شہر، اور موجودہ بھارت میں یہ موجود ہے، اب بھارت کے پنجاب میں۔ تو وہاں سے ایک حکیم صاحب خود آئے تھے، اور ان کو اقبال کی علالت کا پتہ چلا تھا، علالت یعنی ان کی بیماری، اور وہ بھی دوا دے گئے تھے، اور اقبال کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جن اجزاء سے یہ مرکب ہے ان میں سے ایک اخلاص بھی ہے، جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں۔ مرکب ہے، بہت سی چیزوں سے مل کر بنی ہوئی چیز کو مرکب کہتے ہیں۔ اجزاء جز کی جمع ہے، یعنی مختلف اشیاء، مختلف چیزیں۔ اخلاص کا مطلب خلوص۔ منتظر ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم یا فضل جو ہے اس کے انتظار میں ہوں۔ میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی۔ میاں ریاض صاحب جو ہیں، یہ ایک تاجر کتب تھے، اور ان کا مکمل تعارف بھی میں بعد میں کرواؤں گا۔ تو ادبی شخصیت بھی تھے، انہوں نے مولانا گرامی کو لاہور آنے کی دعوت دی، اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے دعوت دی۔ تو عزیز طلبہ، یہ یہاں چونکہ پرنٹنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی اس صفحے کی، تو یہ لفظ ہے انجمن حمایت اسلام۔ یہ ایک تنظیم تھی جو لاہور میں 1884 میں قائم ہوئی۔ اس کے مقاصد پر بھی بات کریں گے، اور اس کی خدمات کیا ہیں ان پر بھی میں بات کروں گا۔ تو ان دونوں نے مولانا گرامی کو دعوت دی۔ تو اقبال لکھتے ہیں کہ افسوس ہے آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ کی، میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں کی دعوتوں کو قبول فرمائیے۔ پھر لکھتے ہیں میں تو، عزیز طلبہ یہاں سے کچھ مٹا ہوا ہے جملہ، لیکن میں اس کو درست طریقے سے پڑھ دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا، مگر محض اس خیال سے تسکین تھی کہ پاؤں کا درد ہے۔ رفتنی ایک لفظ ہے جی، اس میں وضاحت طلب ہے۔ اگرچہ اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے جانے کے قابل یا جانے والا، لیکن یہاں دنیا سے جانے کی بات ہو رہی ہے، دنیا سے گزر جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اقبال سمجھتے ہیں کہ میں تو
समझ रहा था कि इस दर्द की वजह से मैं दुनिया से चला जाऊंगा। हरकत मुहाल है, यानी बहुत मुश्किल है, हिल भी नहीं सकते। रफ्तनी नहीं आमदनी हूं। तो रफ्तनी और आमदनी अगरचे ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज हैं। रफ्तनी जाने वाले को कहते हैं और आमदनी का लफ्जी मतलब आने वाले को कहते हैं। आमदनी आमतौर पे फायदे को भी कहते हैं, बचत को भी कहते हैं, नफा को भी कहते हैं। यानी जो आप इनकम हो, आपका आपकी बचत हो, आपका मुनाफा हो, उसको भी आमदनी कहते हैं। लेकिन इसका एक मतलब है आने वाला। तो रफ्तनी का मतलब जाने वाला, आमदनी का मतलब आने वाला। लेकिन इसका जो इससे मुराद क्या ली गई है इन दोनों अल्फाज से? रफ्तनी से मुराद दुनिया से जाने वाला और आमदनी से मुराद ली गई है बच जाने वाला। तो इकबाल कह रहे हैं कि पहले कहते हैं कि मैं समझता था कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, फिर कहते हैं कि नहीं, मैं जाने वाला नहीं बल्कि मैं बच गया हूं, मैं बच जाने वाला हूं। बाकी खुदा के फजलो करम से खैरियत है, उम्मीद है कि आपका मिजाज बखैर होगा। मुमकिन हो तो लाहौर ज़रूर आइए और लोगों को अपना कलाम भी सुनाइए। कल बम्बई से एक अरब का खत आया है जो असरार खुदी को अरबी में तर्जमा कराना चाहता है और इसकी इजाज़त मांगता है। मैंने उसे इजाज़त दे दी है। तो ये असरार खुदी, ये तवील तरीन एक नज़्म भी थी और ये किताब का भी उन्वान है, फ़ारसी की, इकबाल की फ़ारसी की पहली किताब। तो आइए अब कुछ निकात की मदद से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिसके नाम ये ख़त लिखा गया है, उनका पूरा नाम, जिनको मौलाना गिरामी कहा गया है, उनका पूरा नाम है मौलाना गुलाम कादिर गिरामी जालंधरी। जालंधरी इसलिए कि वो जालंधर के रहने वाले थे, इसलिए ये निस्बती नाम है उनका। और ग्रामी जो है ये इनका तखल्लुस है। तो ये फारसी के एक शायर थे और बड़े उम्दा शायर थे और अल्लामा इकबाल के दोस्तों में इनका शुमार होता है। तो वो अपने दोस्त मौलाना गिरामी को जो है ख़त लिख रहे हैं और जो सबसे पहला जिक्र है उसमें उन्होंने अपनी बीमारी का किया है। तो ये भी बताता चलूं अजीज तलबा के अल्लामा इकबाल 1922 में लाहौर में रहते थे, अनारकली बाजार में, और वो किराए के मकान पे रहते थे। तो वहां उनको रहते हुए एक बीमारी हो गई थी जिसको गंठिया कहते हैं, गंठिया, ठीक है। कुछ लोग इसे गैंठिया भी कहते हैं। बहरहाल इसका जो सही तलव्वुज़ है वो है गंठिया। हड्डी के जोड़ों के दर्द की बीमारी है ये। तो ये बीमारी जो है ये बहुत तकलीफ दे बीमारी होती है। जो आपके जोड़ होते हैं जिस्म के किसी भी हिस्से में, आपके जो हड्डी के जोड़ हैं वहाँ तकलीफ होती है। तो अल्लामा इकबाल को अपने पाँव के अंगूठों में, जो अंगूठों के अंदर जो हड्डियों के जोड़ थे, वहाँ ये दर्द जो है उनको लाहक हो गया था और बहुत तकलीफ दे था। और तकरीबन 2 महीने ये उनको दर्द रहा था और बहुत अजियत में वो मुब्तला रहे थे और कहीं भी आते जाते नहीं थे और अपने मकान में ही रहते थे और जो भी काम करते थे वो अपने घर पे, अपने मकान में रहते हुए करते थे। तो इस हवाले से उन्होंने अपने दोस्त मौलाना गिरामी को बताया है कि अभी तक मैं बीमार हूँ, अगरचे के पहले की निस्बत इफाका है, बीमारी में कमी तो है, लेकिन फिर भी अभी तक बीमार हूँ। आप दुआ करें कि मैं मुकम्मल शिफायाब हो जाऊं। इस वाले से एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मरज की दवा है और परहेज दवा से बेहतर है। तो यकीनन हर बीमारी, हर मरज की दवा अल्लाह ताला ने रखी है। फिर वो जिक्र करते हैं कि हम हकीम अजमल खान साहब की जो दवा है, यानी हकीम अजमल खान का जिक्र करते हैं कि उन्होंने भी मुझे दवा भेजी है। ये हकीम अजमल खान कौन थे जी? ये उस दौर में दिल्ली के नामवर हकीम, जिनकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में थी और हिकमत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम के तमाम लोग उनको जानते थे। दिल्ली में इनका दवाखाना था। ये नामवर हकीम भी थे और सियासतदान भी थे और ये कुल हिंदी तिब्बी जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बानी भी थे। और
قوم نے انہیں مسیح الملک کا خطاب دیا تھا، جبکہ انگریزوں نے ان کو خازق الملک کا خطاب دیا تھا۔ اور یہ علامہ اقبال کے دوست بھی تھے اور ان کے معالج بھی تھے۔ تو حکیم اجمل خان صاحب نے، جو کہ بہت ہی معروف طبیب تھے، انہوں نے اقبال کو دوا بھیجی تھی ان کی بیماری کے لیے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بہت کم فائدہ ہوا ہے۔ پھر وہ ایک اور حکیم کا ذکر کرتے ہیں جو گرداسپور کے رہنے والے ہیں۔ گرداسپور جو ہے جی، یہ موجودہ بھارت میں موجود صوبہ پنجاب کا ایک شہر، ایک ضلع، معروف ضلع گرداسپور۔ تو گرداسپور کے ایک حکیم صاحب جو کہ علامہ اقبال کے مداح تھے۔ علامہ اقبال چونکہ ہندوستان گیر شہرت رکھتے تھے اور اپنی قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت اپنی خدمات جو ہیں وہ وقف کر رکھی تھی، اپنے قلم کو وقف کر رکھا تھا، ان کے لیے لکھتے تھے، ان کے لیے درد رکھتے تھے اور ان کی اصلاح کرنے کی تڑپ رکھتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی ہندوستانی مسلمان ہیں وہ سارے علامہ اقبال کے مداح تھے، ان کے پرستار تھے، ان کو چاہتے تھے۔ تو گرداسپور کے جو حکیم صاحب ہیں، ان کا نام تو اس میں نہیں انہوں نے لکھا، لیکن بتاتے ہیں کہ وہ خود بخود جب ان کو علم ہوا کہ میں بیمار ہوں تو وہ خود بخود تشریف لے آئے اور خیریت جو ہے ان کی دریافت کی، اور پھر ان کی علالت کا حال معلوم کرنے کے بعد ان کو دوا دے گئے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دوا سے جو گرداسپور کے حکیم صاحب نے خود آ کر مجھے دی تھی، اس سے مجھے فائدہ معلوم ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے میں مزید بہتر ہو جاؤں گا، کیونکہ جن اشیاء سے یا جن چیزوں سے اس کو ملا کر بنایا گیا ہے، یہ مرکب بنایا گیا ہے، ان چیزوں میں ایک اخلاص بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ خلوص ہی تھا جو ان حکیم صاحب کو اتنی دور سے لے آیا تھا، اور وہ خود بخود آ گئے تھے، ان کو بلایا بھی نہیں گیا تھا، صرف اتنی بات پر آ گئے تھے کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ علامہ محمد اقبال بیمار ہیں اور ان کو فلاں بیماری ہے یا مرض ہے، تو وہ خود چل کر بھی آئے تھے، اپنے خرچے پر آئے تھے، اپنا وقت بھی انہوں نے جو ہے یقیناً بہت سا وقت بھی لگا ہوگا آنے جانے میں، اور پھر ان کو دوا بھی دے گئے تھے اور اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا تھا۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ یہ دوا جن چیزوں سے مل کر بنی ہے ان میں ایک اخلاص بھی شامل ہے جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مزید فضل کا منتظر ہوں۔ ایک دیکھیے فرمان حضرت ابو بکر کا ہے، اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہے، یعنی یہ بڑی عمدہ تعریف ہے۔ خلوص یا اخلاص جو ہے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاص وہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کا صلہ یا اس کا بدلہ نہ چاہا جائے، نہ اس کی طلب کی جائے، نہ اس کی توقع رکھی جائے، تو اس عمل کو اخلاص کہتے ہیں۔ پھر جناب دوسرے پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے ایک معروف شخصیت کے نام سے، یعنی میاں ریاض الدین، جو کہ تاجر کتب ہیں، جو انہوں نے بھی مولانا گرامی کو دعوت دی تھی کہ وہ لاہور تشریف لائیں، اور ان کا جو تعارف ہے یہ یہاں خط کے نیچے جو صفحہ ہے، جس پہ جو سلیبس کا صفحہ ہے، کتاب کا صفحہ ہے، اس کے نیچے ان کا تعارف لکھا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، لکھا ہے کہ میاں ریاض الدین صاحب میاں سراج الدین تاجر کتب کشمیری بازار کے فرزند تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کوچہ کوٹھی دارا میں ایک حویلی بھی ریاض منزل کے نام سے تعمیر کی تھی، جو بعد میں ملک لال دین کیسر نے خرید لی تھی۔ میاں ریاض الدین رئیسوں کی طرح رہتے تھے، نہایت کشادہ دست تھے، یعنی ہاتھ کے بڑے کشادہ تھے، یعنی یہاں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے کہ وہ خرچ کرنے میں کمی نہیں کرتے تھے اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے تھے۔ ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا یعنی کشادہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان کا دسترخوان ان کے دوست احباب
اور عزیز و اقارب سے بھرا رہتا تھا۔ تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھے میزبان تھے۔ ان کے مکان پر اکثر ادب کی محفلیں برپا ہوتی تھیں جن میں مشاہیر ملک شرکت فرماتے تھے۔ مشاہیر مشہور کی جمع ہے، تو ملک کے بہت سارے مشہور و معروف افراد ان کے مکان پر ہونے والی ادبی محافل میں شرکت کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میاں ریاض الدین جو ہے یہ کتابیں پبلش کرنے والے تھے، کتابیں بیچنے والے تھے، تاجر تھے، اور شاید اسی وجہ سے ان کو علم و ادب سے شغف بھی تھا، اور ان کے یہ کافی خرچ کرنے میں بھی کافی وسیع القلب تھے، اور ان کا دسترخوان بھی بہت وسیع تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رئیسوں کی طرح رہتے تھے، خرچ کرتے تھے، اور ان کے گھر ادب کی محفلیں سجتی تھیں، اور بہت سارے مشاہیر ملک جو ہیں ان کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے میاں ریاض الدین صاحب کو ادب نواز شخصیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کا ذکر دوسرے خط میں بھی آئے گا، اس لیے یہاں میں نے تفصیل سے ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تو انہوں نے مولانا گرامی کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد انجمن حمایت اسلام کا جو ہے ذکر ہے۔ تو انجمن حمایت اسلام جو ہے یہ ایک تنظیم تھی جو کہ 1884 میں لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ دین و ملت کی سرفرازی کے لیے غیور مسلمانوں نے اس کو قائم کیا تھا۔ اس کے تحت بے شمار تعلیمی ادارے، بہت سارے اسکول اور کالجز جو ہیں وہ قائم کیے گئے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ یتیم خانے جو ہیں وہ قائم کیے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ ادبی محفلیں جو ہیں ان کا انعقاد بھی کرتے تھے، اور اقبال ان کی محافل میں جایا کرتے تھے اور اس میں شرکت کرتے تھے، اور جو بھی اپنا تازہ کلام یا پھر جو تازہ نظم ہوتی تھی ملک و ملت کے لیے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو میاں ریاض الدین صاحب نے اور انجمن حمایت اسلام، ان دونوں نے مولانا گرامی کو دعوت دے رکھی تھی کہ آپ ہمارے پاس لاہور ضرور آئیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نے یہ دعوتیں قبول نہیں کی، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ان دونوں کی دعوتوں کو قبول کیجئے اور لازمی طور پر لاہور تشریف لائیں۔ تو مشورہ دیتے ہیں جی کہ دونوں دعوت ناموں کو شرف قبولیت بخشیے اور لاہور تشریف لائیے۔ پھر اپنی بیماری کا دوبارہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو اس پاؤں کے درد کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے بارے میں یہ رائے رکھتا تھا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یعنی اس قدر تکلیف تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ بہت تکلیف دہ بیماری ہے، اور لگتا یوں ہی ہے کہ شاید آپ جی نہ پائیں، لیکن اقبال نے بھی اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، لیکن پھر یہ سوچتا تھا کہ ہے تو صرف پاؤں کا درد، بھلا پاؤں کی درد سے بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے؟ تو اس بات کی تسکین تھی کہ شاید میں مرنے سے بچ جاؤں۔ تو پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں مرنے والا نہیں بلکہ میں بچنے والا ہوں، میں زندہ رہوں گا، اور میں اپنے بقا کی جنگ لڑتا رہوں گا اور بچ جاؤں گا۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی ہر طرح کی خیریت ہے۔ تو ایک شعر ہے جی: خلوص ہو تو دعا میں اثر بھی آتا ہے، شجر ہرا ہو تو اس میں ثمر بھی آتا ہے۔ پھر وہ مولانا گرامی کو خود بھی دعوت دیتے اور کہتے ہیں کہ لاہور تشریف لائیے اور لوگوں کو اپنا کلام بھی سنائیے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ مولانا گرامی جو ہیں وہ لازمی طور پر لاہور آئیں، میاں ریاض الدین کی دعوت بھی قبول کریں اور انجمن حمایت اسلام کی دعوت بھی قبول کریں اور آ کر یہاں اپنا کلام بھی سنائیں۔ تو وہ ان کو مشورہ بھی دے رہے ہیں اور پھر خود فرمائش بھی کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ کل بمبئی سے ایک عرب کا خط آیا تھا۔ یہاں عرب سے مراد کہ عرب کا رہنے والا یا پھر جو جس کی مادری زبان عربی ہو اور عرب کے کسی علاقے کا رہنے والا ہو اس کو عرب کہتے ہیں۔ تو وہ اس نے اجازت مانگی ہے اسرار خودی کی، ٹھیک ہے۔ اسرار خودی جو ہے یہ علامہ اقبال کی
ایک فارسی کی پہلی کتاب ہے جس میں انہوں نے خودی کے بارے میں خودی کے حوالے سے جو ہے کلام کہا ہے، اور بہت ہی مقبول و معروف ہوئی تھی یہ کتاب۔ یوں سمجھ لیں کہ مشرق و مغرب میں دونوں طرف جو ہے اس کی آواز سنائی دیتی تھی، اور ایک انگریز ڈاکٹر نکلسن نے اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ تو اقبال کو اس حوالے سے شہرت دوام حاصل ہوئی تھی۔ تو ایک عرب نے خط لکھ کر اقبال سے فارسی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ تو اقبال مولانا گرامی کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوا۔ تو آخر میں دو حوالہ جات جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو صحت کے حوالے سے، علامہ اقبال کی صحت کے حوالے سے کہ قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اور ایک حضرت علی کا قول ہے کہ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ تو یہاں چونکہ علامہ اقبال خود بھی جو ان کو دعوت دے رہے تھے لاہور آنے کی، تو اس کے پیچھے بھی ان کا خلوص تھا کہ وہ ان کو بلا رہے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے دوستی کا تعلق تھا، ان کا کلام سننا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ عوام سنیں اور اس کو پسند کریں، آپ کو داد دیں۔ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ لاہور ضرور آئیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں ہمارے لیکچر کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر بھی کافی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ